دوستوں میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ فتنہ ہندوستان اور اس کی پراکسیز کا تعاقب جاری ہے۔ جب جنگی جو وارفیئر ہے وہ بہت حد تک تبدیل ہوا ہے تو جو دفاع کے جو تقاضے ہیں وہ بھی بدل گئے، اور جو آپ کو جو ہے وہ دفاعی قوت جو ہے اس میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں جب آپ کا دشمن ایسا ہو جو کہ ہمیشہ جو کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں جو ہے نا وہ وار کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے دشمن سے الرٹ رہنے کے لیے اپنے جو منیمم جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو برقرار رکھنا، اس میں اضافہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ پاکستان کی جو ہے وہ دفاعی صلاحیتوں میں ہم بھی اضافہ کر رہے ہیں، کچھ اضافہ ہوا بھی ہے۔ ایک بہت ہی زبردست قسم کے جو ہے مہلک ہتھیار کا اضافہ ہماری ملٹری مائٹ میں ہوا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا، برطانوی نشریاتی ادارے نے ایک کمپریہنسو قسم کی رپورٹ جاری کی ہے اور بتایا ہے کہ ہندوستان کے جو رافیل طیارے ہیں وہ پاکستان کی ایئر فورس نے کس طرح تباہ کیے، کون سی ایسی ٹیکٹیکل غلطی تھی جو کہ ہندوستان سے ہوئی اور پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ تو یہ دونوں ایشوز پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار، دفاعی تجزیہ کار جناب کرنل عابد لطیف صاحب موجود ہیں۔ کرنل صاحب، پہلے تو ذرا جی آ جائیں، ذرا جو پاکستان کی جو ملٹری مائٹ میں جو ایک نیا اضافہ ہوا ہے یہ Z10ME ہے، ہیلی کاپٹر ہے۔ تو پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ہیلی کاپٹر کا کیا کردار ہوتا ہے ہماری ملٹری کے اندر؟ جی دیکھیں، ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ فوج کے اندر وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کچھ ریکانیسنس کے لیے یوز ہوتے ہیں، کچھ جو بہت چھوٹے ہیں وہ صرف ٹرانسپورٹیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور سینئر جو آپ کا سینئر کمانڈر ہے، اسپیشلی جب اس نے بیٹل فیلڈ کا چکر لگانا ہے یا اوپر سے بیٹل فیلڈ کو دیکھنا ہے۔ پھر ایک کیٹیگری ہوتی ہے ہیلی کاپٹرز کی، ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک کیٹیگری ہے جو کہ گن شپ ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں، جو کہ بیسیکلی جن کی یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ دشمن کے جو آرمر یا دشمن کا جو بختر بند اثاثہ ہے اس کو ہٹ کریں، جو ٹینکس ہیں، جو توپیں ہیں، جو APCs ہیں، جو بختر مند گاڑیاں ہیں، جو اور اس طرح کے اسٹرکچرز ہیں، یا جو بنکرز ہیں، یا جو فورٹیفیکیشنز ہیں، ان سب کو۔ اچھا، اب دیکھیں، اگر آپ تو انڈیا جو ہے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی ویپن خریدتے ہیں، ویپن سسٹم، تو آپ دشمن کو مد نظر رکھ کے کہ آپ کیا لے رہے ہیں، کیا جیسے آپ کپڑے خریدتے ہیں تو آپ موسم کے اسی طرح آپ موسم کو دیکھ کے ویپن خریدتے ہیں۔ اور ہمارے دشمن کا موسم اکثر جو ہے نا مزاج بگڑا ہوا ہی ہوتا ہے، موسم دشمن کا اکثر جو ہے وہ خراب رہتا ہے۔ سو انڈیا کی جو ہے وہ دو ان کی اسٹرائک کورس ہیں، اور ایک تیسری بھی انہوں نے ماؤنٹین جو 17 کور ہے وہ بنائی ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بھی جو ان کا کانسیپٹ تھا جو وہ صحیح طرح سے اس کو اپلائی نہیں کر سکے، اس میں ان کے انڈیپینڈنٹ آرمڈ بریگیڈز اور یہ سارا سیٹ اپ تھا، آرمڈ ڈویژنس کے علاوہ جو کہ ان کی ریزرو کورس کے ساتھ یا اسٹرائک کورس کے ساتھ جو ہیں اس کے علاوہ۔ سو اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے پاس جو اس سے پہلے گن شپ ہیلی کاپٹرز تھے، یعنی جو آپ کہہ لیں اینٹی ٹینک ہیلی کاپٹرز تھے یا اینٹی آرمر ہیلی کاپٹرز تھے، وہ کوبراز تھے، جو مین پاکستان کا اسٹے تھا۔ وہ کوبراز جو تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ 80s میں آئے تھے، 84 میں اس کا پہلا بیچ آیا تھا، اور پھر اس کے بعد کافی پرانی ہے، اب وہ تقریباً 35 سے 40 سال پرانا ایک ہیلی کاپٹر ہو گیا، بوڑھے ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے اس کو ہماری آرمی نے اس کو استعمال کیا ہے، جوان رکھا ہے، اور ایون آج بھی، ایون ٹوڈے وہ کمبیٹ ریڈی ہیں اور پروفیشنلی۔ ہم نے ان کو بعض دفعہ ان کے تیل پانی چیک کرتے رہے، بعض دفعہ ان کے جو اسپیئرز نہیں مل رہے تو اس کو بھی ایون اس کے باوجود ان اسپیئرز کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹو دیکھ کے اور ان کو چلاتے رہے۔ اور ایون جو ہماری وار آن ٹیرر ہے وہ ساری کی ساری میں پچھلے 20 سال سے کوبراز استعمال ہو رہے ہیں، جو جس میں وہ بنکرز کے لیے اور دشمن کے سیفلنگ کے لیے۔ تو اب جس طرح سے انڈین آرمر کے اندر اضافہ ہوا تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ والا جو سیگمنٹ ہے، کیونکہ انڈیا کے پاس بھی جو گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں وہ رشین میڈ ہیں، کچھ فرینچ بھی ہیں، تو یہ اس کی ضرورت تھی کہ ایک نیا گن شپ جو سیگمنٹ ہے وہ ایڈ آن کیا جا سکے۔ اور اس میں جو بہت ساری چوائسیز تھیں، لیکن جو پھر پاکستان نے، جیسے کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے پاکستان کا، اور جو چائنا کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اب ان میں بہت زیادہ کوہیژن ہے، انٹیگریشن ہے، اور بہت زیادہ وہ جو آپ کہہ لیجیے کہ اکوپمنٹ ایئر فورس کا، آرمی کا، نیوی کا،
جو ہے وہ دونوں ایک ہی جگہوں پہ بنتا ہے. وہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس کا فائدہ ہوا ہے. ابھی ہم نے آپریشن اپنا مارک حق میں بھی دیکھا, مارک حق میں دیکھا جی. تو ہمیں جو ایون یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی سے ایون بیونڈ ہے واقعی, کہ جو وہاں چیز بنی وہ یہاں بن سکتی ہے, جو یہاں بنی وہ وہاں بن سکتی ہے, اور پھر وہ اس کو یہاں پہ اپ گریڈ اپنی جو انڈسٹری ہے دونوں کے لیے اپنا باہیں کھولی ہیں. اور ہمارے پھر چائنا کا یہ ہے کہ چائنا جو پلیٹ فارم رکھتا ہے اس میں کانسیپٹ رکھتا ہے اپ گریڈیشن کا, تو وہ اپ گریڈیشن بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. ایک ماڈل آ جایا تو 2 سال کے بعد اس میں کوئی نیا ویپن سسٹم, نیا ریڈار ایڈ ہونا ہے, تو وہ بڑے آرام سے, کیونکہ پلیٹ فارم وہی ہے. سو یہ اس کو سلیکٹ کیا گیا, اور اس کو سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک Z10ME ہے, Z10ME, یہ اپنی پرائس رینج کے اندر, اپنی ایجلٹی کی رینج میں, اپنی آپ کہہ لیجیے ایفیشنسی کی جو اگر آپ دیکھیں اس میٹرکس کے اندر, تو یہ اٹ از دا چوائس جو کہ پاکستان کے پاس تھی. اچھا, اس کی جو اور پھر جو ابھی ریسنٹلی جو ہے نا آپریشن سندور کے ان کے درمیان جو J10C نے اپنا ایک وہ جو ایئر پاور ہے وہ بھی دیکھا ہے, ابھی ہم ذکر کریں گے اس کا بھی, PL-15 میزائل کا بھی سارا, تو پروون ایک چیز کہہ لیں کہ ہے جی. دیکھیں نا, لوگ تو ایون مجھے یاد ہے جب وہ پہلا یہ ہوا تو جو پاکستان میں چائنیز ایمبیسڈر ہیں انہوں نے وہ بڑے خوش تھے جب یہ مارکہ حق ہوا, اور اس کے بعد جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ دس از دی چائنیز اکوپمنٹ, کیونکہ لوگ پہلے اسپیشلی انڈین پوری دنیا میں دھاگ بیٹھی ہے. ویسے آپ دیکھیں نا, یہ چائنیز اکوپمنٹ پہ دیکھیں, سب سے پہلے کانفیڈنس کس نے شو کیا؟ پاکستان نے شو کیا, اور پاکستان کو پہلے دن سے اس پہ اعتماد تھا, تبھی ہمارا مین ایروپلین, مین ویپن سسٹم جو تھے GF-17 تھنڈر کی سیریز پوری. جی. سو یہ جو ہیلی کاپٹر ہے, اس کی یہ ٹینڈم کاکپٹ, یعنی اس کے اندر کاکپٹ کے اندر 2 بیٹھتے ہیں, پائلٹ اور نیویگیشن کے لیے جو ہوتا ہے. اور اس کا جو ریڈار کراس سیکشن ہے, یعنی جو ریڈار میں اس کا پورا آپ کے لیے جو سرکمفرنس یا جو اس کا ایریا آتا ہے وہ بھی بہت کم ہے, اور اس کی شیپ ایسی رکھی ہے ہنی کام کہ وہ جو ریڈار کی ویوز ہیں وہ اس سے ٹکرا کے کافی حد تک بلنٹ ہو جائیں. یعنی کہ اسٹیلتھ کی تھوڑی سی اسٹیلتھ نہیں ہے یہ جی, لیکن وہ کوشش کی ہے تاکہ وہ ہو جائے. اچھا, اس کا جو آرمر ہے, کیونکہ اس نے دشمن کے بختر بند گاڑیاں, ٹینک اور ان کے اگینسٹ آپریٹ کرنا ہے, اور ظاہر ہے ان کا اپنا ایک ایئر ڈیفینس, فائر پاور بیس میں جو ہے فائر پاور ہوتی ہے, تو وہاں سے بھی فائر پاور کی ریزسٹنس آتی ہے, اینٹی ایئر کرافٹ گن فائر کرتی ہے, اور دوسری چیزیں راکٹس فائر کرتے ہیں, اپنے بچنا بھی ہوتا ہے اور فائر بھی کرنا ہے. جی. تو اس کا جو آرمر ہے, یعنی جو اس کا باہر کا خول ہے, وہ کمپوزٹ آرمر پہ بیسڈ ہے, اور وہ گریفن آرمر ہے, which is the latest technology, جس میں گولی پینیٹریٹ نہیں کرتی. اچھا, اور 12.7 تک بلٹ پروف, خالی 7.62 یا 5.56 کیلیبر نہیں, 12.7 جو بلٹ پروف ہیلی کاپٹر ہمارے پاس آ گیا. جی. اور اس کا جو آپ کہہ لیں, اس کی جو سب سے بڑی چیز ہے, اس کے اندر ایک EW اکوپمنٹ ہے, جو کہ ایک پورا ایک پینل ہے جس میں یہ الیکٹرانک وارفیئر, یعنی وہی کریکٹرسٹکس ہیں اس کے جو کہ آلموسٹ ان اے لمیٹڈ اسکیل جو GF-17 کے اندر الیکٹرانک وارفیئر کٹ ہے. اور اس کی جو نوز ہے اس کے اندر وہ جو الیکٹرو آپٹیکل پیکج ہے, جس کے اندر کیمرہ ہے, جس کے اندر لیزر رینج فائنڈر ہے, اور جس کے اندر ایک چھوٹا سا ریڈار ہے جو اس کو اپنا فیڈ کرتا رہتا ہے. ان کے بیٹل فیلڈ کو جو ہے نا فوری طور پر ریئل ٹائم میں دیکھ بھی سکتا ہے, بتا بھی سکتا ہے پیچھے, اور ان کی فیسلٹیز جی. اور پورا جو نیچے ایریا ہے جو نظر آ رہا ہے اس کو بھی اسٹڈی کرتا ہے, جو جس جگہ پہ اس نے اٹیک کرنا ہے اس کا 3-4 کلومیٹر جو ہے اس کے پورے ڈسپلے پہ آ جاتا ہے کہ کون سا اینیمی کا ٹینک, کون سی گن, کون سی اس وقت کہاں پہ موجود ہے, تاکہ اسے بچا بھی جا سکے اور اس کو اٹیک بھی کیا جائے. اچھا, اس کے اندر جو ویپن سسٹمز ہیں اس میں مشین گن ہے, اس میں کینن ہے, اس میں راکٹس ہیں, اور اس میں میزلز ہیں. سو یہ ایک پورا آپ کہہ لیں کمپریہنسو پیکج ہے, پورا پیکج ہے, جس کے اندر بلٹس بھی ہیں, جس کے اندر گنز بھی ہیں, جس کے اندر ویپن میزلز بھی ہیں, اور جس کے اندر کینن بھی ہے. مطلب جو وار پلین ہے اس کا ہی, یعنی کہ کہہ لیں کہ ایک چھوٹا پیکج ہے, یعنی کہ جو وہ اس کے لیے ذرا آپ کو رن وے چاہیے, اس کے لیے نہیں چاہیے. جو اس کے اندر میزل ہیں وہ ایئر ٹو سرفیس میزل ہیں, یعنی نیچے ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے. سو گراؤنڈ بیٹل کے لیے, ایک زمینی جنگ کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہتھیار ہے. آرمی کو بہت بڑی سپورٹ, یعنی کہ آرمی کو بہت بڑی سپورٹ ہے, اور یہ کوئی
رفلی کوئی اچھے خاصے جو ہیں یہ پاکستان کے پاس جو ہیں وہ آگے جی آئے. کرن صاحب ہم نے جو کہ اب آپ نے بڑی تفصیل سے سارے اس کے کریکٹرسٹکس بتا دیے ہیں. جب ہم یہاں پر ان جنرل ٹرم میں جب ہم بات کرتے ہیں ہیلی کاپٹرز کی تو ہمارے ذہن میں وہ اپاچی ہیلی کاپٹر آتا ہے, چنوک آتے ہیں. ان سے یعنی کہ اگر ان سے ہم اگر موازنہ کریں اپاچی وغیرہ اور چنوک وغیرہ جو ہیں, اپاچی وغیرہ یہ امریکن اور فرینچ اور یہ سارے اینٹی ایئر کرافٹ اینٹی آرمر یہ ساری ایک کیٹیگری ہے. یہ بہت اچھے, یہ بھی بہت اچھے ہیلی کاپٹرز ہیں لیکن یہ بہت مہنگے پیس آف ویپنری ہے. اور ان کا بھی جو پرانا ورژن ہے, ان کے جو پرانے ورژن ہیں, نئے ورژن تو شاید اس کے مقابلے کے ہوں یا شاید اس سے اچھے بھی ہو سکتے ہیں, میں ان کو مطلب پورا الاؤنس دیتا ہوں. لیکن جو کاسٹ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے ہماری جو بیٹل فیلڈ ہے, جو ہمارا بیٹل سینیریو ہے, جس میں ہم نے دشمن نے اگر کسی جگہ پہ ہمارے اس کی آرمر فارمیشن نے پینیٹریٹ کرنا ہے تو جو انیشل اس کا بریک آؤٹ ہوگا یا جو اس کی جو انیشل وہ جو فنل بنا کے تو پھیلے گا, اس کو مارنے کے لیے ہمارے لیے یہ بہت افیکٹو ہے. اور یہ دشمن کو اس فنل آؤٹ نہیں کرنے دیں گے, یعنی اگر کوئی ایسی چیز خدا نخواستہ ہوتی ہے تو ہمارے لیے یہ جو اکوپمنٹ ہے, جو ہمارا بیٹل فیلڈ ہے, جیسی ہماری ٹرین ہے, ہمارے ڈیزرٹ کے لیے, ہماری کشمیر کی ٹرین کے لیے, ہماری جو ورکنگ باؤنڈری کی ٹرین ہے اس کے لیے دیز ہیلی کاپٹرز آر آئیڈیل. بالکل جی. دیکھیں ابھی ویسے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آزمانے کا موقع نہ ہی ملے, ہم پرامن رہیں, لیکن ڈیٹرنس بہرحال ضروری ہے. اس کے اب جب ہم ایئر کی بات کرتے ہیں, ایئر پاور کی بات کرتے ہیں, تو ابھی یہ برطانوی میڈیا نے ایک بڑی کمپریہنسو قسم کی رپورٹ رکھی, میرے سامنے پڑھی ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ادھر لوگوں میں کیوریوسٹی تو تھی کہ ایک 4.5 یا 5 جو جنریشن کا جو جہاز ہے وہ تباہ کیسے کر لیا پاکستان میں, رافیل کا. تو اس پہ کمپریہنسو کنسپٹ اسٹڈی ہوئی ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہندوستان ہے وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, وہ اندازہ ہی نہیں کر پایا کہ جو J-10C JF-17 تھنڈر اور جو PL-15 میزائل کا جو کمبینیشن ہے, اس کی رینجز کیا ہو سکتی ہیں, یا یہ اس کی انٹیلیجنس فیلئر, تو یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے پوری ہندوستان کی جو وار مشین. دیکھیں جو PL-15 بیانڈ ویژول رینج میزل ہے, وہ جو ایکسپورٹ کے لیے چائنا نے رکھا ہوا ہے اس کی رینج کوئی اور ہے, اور جو وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے اس کی رینج اور ہے, اور جو اس نے پاکستان کو دیے ہیں وہ صرف وہ تھے جو وہ اپنے لیے استعمال دکھائی سجی تھے. تو جو دنیا میں جو ڈیٹا آتا ہے جو PL-15 کا آ رہا تھا وہ وہی آ رہا تھا, جو کہ ظاہر ہے آپ جب آپ کسی دوسرے ملک کو دیتے ہیں وہی ڈیٹا ہے, تاکہ آپ وہ ڈیٹا دیتے اسی لیے تاکہ اگر کسی نے آپ سے وہ ڈیفینس پرچیزز کرنی ہے تو وہ کر سکے. لیکن پاکستان کو جو دیے PL-15 وہ چائنا نے, وہ کیونکہ چائنا, میں نے آپ کو بتایا نا, چائنا تو ہمارا وہ دوست ہے جس کو آپ کسی الائنس میں ہمارا جو تمام طرح کی اس نے وہ یہ PL-15 اس نے کسی کو نہیں دیے, جو صرف پاکستان کو دی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ہم کہہ رہے تھے, جو پاکستان کہہ رہا تھا, جو ہمارے ایئر چیف نے کہا, جو ہماری ایئر فورس کی طرف سے, ہماری آرمی چیف نے کہا, ہماری مطلب آرمڈ فورسز کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ہمارے جو آپ نے دیکھا ان دنوں میں بریفنگز ہوتی تھیں جس میں AVM صاحب جو آتے تھے اور آ کے انہوں نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ کیسے ہم نے یہ ویپنز کا استعمال کیا, کیسے ہم نے JF-17 کا استعمال کیا, J-10 کا کیسے استعمال کیا, کیسے ہم نے کل چین بنائی, اس کل چین کو ہم نے ٹیکٹیکل ڈیٹا لنک سے کیسے لنک کیا, پھر کیسے پاکستان نے جو ڈیٹا لنک 17 اڈاپٹ کیا. اس وقت جو نیٹو اور اس میں ڈیٹا لنک 16 ہے, سو ہم نے انٹیگریشن کو ایک لیول اور آگے بڑھایا. ہم نے اس کو کیسے جو ہے EW پلیٹ فارم سے لنک کیا, کیسے ہم نے اس کو سیٹلائٹ سے لنک کیا, اور یہ پوری ایک کل چین بن گئی, جس میں ایون ہمارے جو ایئر کرافٹ تھے ان کے ریڈارز آف تھے لیکن وہ ہوا میں تھے. جب آپ ریڈار آن کرتے ہیں تو اس کا جو ڈاپلر ویو ہے وہ جاتی ہے ساؤنڈ ویو, اور وہ جا کے دشمن کو بھی بتاتی ہے کہ سامنے کوئی ایئرکرافٹ ہے, لیکن آپ کے تو جہاز کا ریڈار ہی آن نہیں تھا. تو آپ کے جہاز پہ لیکن فیڈ پوری آ رہی تھی. وہ کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ کوئی ایک اور جہاز جو کہ پیچھے تھا اور جو فائٹر نہیں تھا اور جو سیٹلائٹ سے بھی لنک تھا, وہ آپ کو فیڈ آپ کے اسکرین پہ پائلٹ کے وداؤٹ سوئچنگ آن اینی اکوپمنٹ وہ آپ کو دے رہا تھا. سو آپ کو سب کچھ نظر آ رہا تھا لیکن دشمن کو آپ نظر نہیں آ رہے تھے. سو یہ سارا جو کچھ ہے یہ تو ایک پاکستان نے, اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ایون چائنیز ایئر چیف بھی یہاں آئے اور انہوں نے اس
جو ٹیکٹس ہے اس کو اسٹڈی کیا کیونکہ اس سے پہلے کسی نے اب تو پوری دنیا جو ہے نا وہ اسٹڈی کر رہی ہے اس کو. اچھا اسی اسٹوری میں رپورٹ میں ذکر کہتی کہ ہمارے جو ایئر چیف ہیں سدھو صاحب, انہوں نے کہا کہ مجھے رافیل کیل کرنا ہی کرنا ہے جی, اور پھر 200 کلومیٹر کے اندر اس کو غور کیا اس کے اوپر. دنیا کو تو PL-15 جس کا پتا تھا وہ تو 150 سے بیونڈ نہیں جاتا. تو یہ میں نے آپ کو بتایا, ہندوستان نے اپنی تیاری جو ہے اس سے حاصل کی تھی, پرچہ کوئی اور آ گیا. یہ تو وہ لڈو تھے جو مدر ان لا کے لیے سنبھال کے رکھتی. تو جناب بہت شکریہ کرنل صاحب, آپ نے خاص طور پہ جس طرح Z10E کا جو ہے وہ ذکر کیا. تو دوستو اپنا ہماری جو ہے دیکھیں یہ جو منیمم ڈیٹرنس لیول کو برقرار رکھنا یہ ہماری جو ہے نا وہ مجبوری بھی ہے, ہماری ضرورت بھی ہے, اور ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کی بات.